ان سے جو بھی غیرت مطلب برے کام کرا رہے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ بلاء من ربکم، کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے آزمائش تھی، بلاء من ربکم عظیم، کہ بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ تو یہ بہت سوچنے والی بات ہے، جب کبھی ہم پہ کبھی اتنا مشکل وقت آتا ہے ہمیں اپنے عمل دیکھنے پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ یاد کریں وہ قرآن میں جب کہتے ہیں نا کہ اے انسان مجھے کیا مصیبت پڑی ہے کہ میں تجھے تکلیف دوں، تیرے اپنے عمل ہی ایسے ہیں جس کی وجہ سے تو مشکل میں پھنستا ہے، ورنہ تیرے اوپر جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں، جو تیرے اوپر کرم ہوتے ہیں، وہ میری رحمت ہے کہ وہ تیرے اوپر کرم ہوتے ہیں۔ یہ بڑی سوچنے کی بات ہے یہاں پہ۔ آپ جب قرآن کی یہ آیتیں پڑھتے ہیں نا، کیونکہ ابھی تفسیر بھی آپ سن رہے ہیں، ڈیفینیٹلی آپ اور بھی سنتے ہوں گے، اب بالکل اپنے اوپر رکھ کے سوچئے گا کہ جب بلاء من ربکم آتی ہے نا، ہم پہ بڑی آزمائش آ جاتی ہے، تو وجہ کیا؟ وجہ ڈھونڈا کریں، دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہاں پہ ہم نے نافرمانی کر دی ہے، اور پھر جب اگر پتہ چل جاتا ہے اور ہم استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو دنیا بھی کھول دیتا ہے اور آسمان تو الحمدللہ، آخرت میں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ متقی لوگوں کو جنت الفردوس میں داخل کریں گے۔ اللہ اکبر۔ وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب پھاڑا ہم نے، بِكُمْ تمہارے لیے، البحر سمندر، فَأَنْجَيْنَاكُمْ تو نجات دی ہم نے تم کو، وَأَغْرَقْنَا اور غرق کیا، آل فرعون فرعون کو، وَأَنْتُمْ آل فرعون فرعون کے جو سارا 7 لوگ تھے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم تو دیکھ رہے تھے۔ دیکھیے انہوں نے اپنی آنکھ سے اتنا بڑا معجزہ دیکھا تھا، یہ معجزہ تھا نا کہ ایک سمندر ہے، وہ دیکھیں جب موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے جاتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں سمندر ہے، تو اب کہاں پہ جائیں؟ تو سارے لوگ جن کو لے کے آتے ہیں وہ اتنے نالائق، کیونکہ اتنی دیر سے غلامی میں تھے، کہتے ہیں لو موسیٰ اب تم ہمیں یہاں لے آئے ہو، اب تو یہ آگے سمندر آ گیا، تم تو ہمیں ویسے ہی مروا دو گے، تم کیسے کہہ رہے تھے کہ اللہ ہماری مدد کرے گا، کیا ہوگا ہمارا؟ پیچھے سے دیکھیں فرعون کی قوم آ رہی ہے۔ آپ نے کبھی مووی بھی دیکھی ہوگی تو آپ نے دیکھا ہوگا جو فرعون کا اور موسیٰ کا وہ سارا دکھاتے ہیں کہ پیچھے سے فرعون کی قوم آ رہی ہے، آگے سمندر ہے، ادھر بھی مریں گے ادھر بھی مریں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک معجزہ دکھاتے ہیں ان کو کہ فرعون کو کہتے ہیں کہ تم عصا مارو سمندر میں، اور سمندر 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، بیچ میں پورا راستہ بن جاتا ہے، اور وہ کس طرح سے وہاں پہ سے چل کے آگے نکل جاتے ہیں، وادی تیہ میں جاتے ہیں۔ یہ بھی اتنا مزے کا واقعہ، اب کیسے وادی تیہ میں جائیں گے، آگے آگے آپ پڑھیں گے آپ کو اور بھی مزہ آئے گا، کہ پیچھے سے اب فرعون کی قوم آتی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ راستہ بنا ہوا ہے، وہ بھی آگے چل پڑتے ہیں، جیسے وہ بیچ میں پوری قوم، آپ دیکھیں پورا لشکر ان کا بیچ میں آ جاتا ہے، تو اللہ کا حکم آ جاتا ہے کہ دونوں پانی آپس میں مل جائے، اور وہ راستہ، وہ پورا پانی ادھر سے ادھر آپس میں مل جاتا ہے، پوری قوم غرق ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں تھیں جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے دیکھا اپنی آنکھ، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ تم دیکھ رہے تھے کہ اس وقت کیا ہوا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 لیلۃ راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ پھر تم نے بنا لیا، اجلا بچھڑے کو کہتے ہیں، جو گائے کا بچے کو کہتے ہیں، کہ اجلا بچھڑے کو، من بعد اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم تو ظالم ہو۔ کہ دیکھیں اتنا بڑا معجزہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دکھایا کہ دریا پھٹ گیا اور اس میں سے نکل کے اور آزادی مل گئی فرعون سے نا، دیکھیں وہ ایک دوسری وادی میں آ گئے ہیں، وادی تیہ میں آ گئے ہیں، اور وہاں پہ آ کے اب وہ پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو، اب یہ اتنا بڑا گروہ اکٹھا ہو گیا تھا، اب یہ جو جمع ہوئے ہیں لوگ، ان کو انسان کا بچہ بنانا تھا نا، جیسے کہتے ہیں کہ انسان بنانا تھا، تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک شریعت دینی تھی کہ اب کیسے یہ لوگ عمل کریں گے، ان کی زندگی کیسے ہوگی، کیا چیز کرنی ہے کیا چیز نہیں کرنی، تاکہ یہ بہترین انسان بن سکے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلایا، تو 40 دن کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ انہوں نے پیچھے سے کیا کیا، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ موسیٰ کو تورات دینے کے لیے بلایا، پیچھے سے کیا ہوا کہ سامری تھا، ایک کہتے کہ ان میں منافق تھا، وہ سامری تھا، اور اس نے کیا کیا کہ ان کو کہا کہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام 30 دن کے لیے گئے تھے، اور پھر 10 دن اللہ تعالیٰ نے اور بڑھا دیے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کلام کر رہے ہوں گے، کس کا دل چاہتا ہوگا کہ وہ واپس جائیں دنیا میں، تو 10 دن اور ان کے بڑھا دیے۔ تو سامری نے کہا کہ دیکھو وہ 30 دن کا وعدہ کر کے گئے تھے، ابھی تک واپس کوئی نہیں آئے، اب موسیٰ نے کوئی نہیں واپس آنا، اب تمہارا نبی چلا گیا، اب بس ختم ہو گئی بات، اب تم یوں کرو کہ جو تمہارے پاس سونا ہے، کیونکہ وہ جو اپنا سامان بھی کچھ اٹھا کے لائے ہوئے تھے،
وہ لے کے وہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس جو بھی ہے وہ سونا مجھے دو اور میں تمہیں ایک گائے کا بچڑا بنا کے دیتا ہوں جس سے تم پوجا کرو گے۔ اب جب وجہ کیا تھی کہ گائے کا ہی بچڑا بنانا تھا، دیکھیں تو وجہ یہ تھی کہ جو مصر میں لوگ تھے نا، فرعون کے جو پوری قوم تھی، وہ گائے کی پوجا کرتے تھے۔ اب ہوا کیا کہ جب وہ گائے کی پوجا کرتے تھے، یہ ان کو دیکھتے تھے کہ وہ کس طرح سے اس کی پوجا کرتے ہیں، تو ان کے دل میں کچھ احترام جیسے نہیں ہوتا کہ یہ تو کوئی مقدس ہی چیز ہوگی۔ اور پھر سیکنڈ چیز کیا ہوئی تھی کہ یہ جب وادی تیم میں آئے تو گزر رہے تھے، وہ دیکھا ایک چھوٹا سا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ایک سامنے بت رکھا ہوا ہے، تو وہ اس کی پوجا کر رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے گھنٹیاں بجا کے جیسے پوجا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا موسیٰ کو کہ موسیٰ ہمیں بھی کوئی ایسا خدا بنا دے کہ ہم بھی اس کے سامنے پوجا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا بڑا معجزہ دکھایا، تمہیں کب عقل آئے گی؟ کیونکہ یہ غلام تھے نا، ابھی اتنے سالوں غلامی میں رہتے رہتے ان میں وہ خود ہی بھی ختم ہو چکی ہوئی تھی۔ تو اب یہاں پہ جو یہ کہا کہ ثم اتخذتم العجل، کہ وہ معبود بنا دوں، تو انتم ظالمون، کہ تم تو اتنے ظالم لوگوں کہ تم نے معجزہ دیکھنے کے بعد بھی یہی حرکت کی۔ کہ سامری نے پھر ان کو کیا کیا کہ وہ کہتے ہیں سونا پگھلایا اور ایک بچڑا بنا دیا اور وہ سارے اس کی پوجا کرنا شروع ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ بتا دیا کہ تم اب واپس جاؤ، کیونکہ تمہاری قوم جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہو گئی ہے۔ جب یہ واپس آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، تو ان کے بھائی واپس، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جب جاتے ہیں تو اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ کے جاتے ہیں کہ میری جگہ پہ اب تم نے ان کو دیکھنا ہے۔ اور ہارون علیہ السلام کو جب وہ دیکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو اتنا غصہ آتا ہے، اور وہ بھی قرآن میں انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے کہ ان کی داڑھی سے ان کو پکڑ لیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں ان کی حفاظت کے لیے چھوڑ کے گیا تھا، تم نے ان کو روکا کیوں نہیں ہے؟ اور ہارون علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میری ماں جائے، بڑا خوبصورت لفظ ہوتا ہے کہ ماں کے بیٹے، ماں کے میرے بھائی ہو تم، تو تم میرے ساتھ ایسا نہ کرو، کیونکہ میں نے اس لیے ان کو، کیونکہ یہ لوگ میری بھی جان کے دشمن ہو گئے تھے اور مجھے یہ لگ رہا تھا کہ اگر میں ان کو زیادہ روکوں گا تو تم آ کے کہیں یہ نہ کہو کہ قوم میں تم نے لڑائی کروا دی ہو، یہ ساری فتنہ، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ تم واپس آنے والے ہو، تو اس وجہ سے میں نہیں کر سکا۔ وہ سارے کنورسیشن قرآن میں ہی آئے گی۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب انہوں نے گائے کی تو وہ بچڑا بنا لیا تھا، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض تھے، تو پھر کہتے ہیں کہ ثم، پھر عفونا، ہم نے معاف کیا تم کو، عنکم، تم سے، ہم نے معاف کیا تم سے، من بعد ذالکا، اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا تم نے شرک تھا نا، کہ انہوں نے گائے کی پوجا کرنے مطلب بنا لیا تھا اور اس سے پوجا کرنا شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی میں نے تمہیں معاف کیا، تو تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ اور نیکسٹ آیت میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وَإِذْ آتَيْنَا، اور جب دی ہم نے موسیٰ کو الکتاب، کتاب الفرقان، اور فرقان سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والا۔ اب کتاب کون سی تھی؟ یہ توراہ کی بات ہو رہی ہے نا، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پائے، کیونکہ توراہ میں ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ان کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ انہوں نے کیسے اپنی زندگی گزارنی ہے اور سیدھے راستے پر کیسے رہنا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام تو آگے اپنی قوم کے پاس اور ان کو آ کے انہوں نے توراہ جو دی ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اب آگے دیکھیے گا کہ یہ قوم کیسے نبی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بات کرتی ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، انکم، بے شک تم نے، ظلم کیا، انفسکم، اپنے نفسوں پر۔ اب یہ آیت ذرا غور سے سنیے گا، بہت ڈر والی ہے کہ ظلم کیا تم نے، انفسکم، اپنی نفسوں پر، باتخاذکم العجل، بنایا، ساتھ اتخاذ، بنایا، کم، تم نے، العجل، عجل کے بچڑے کو، معبود، فتوبو، پس توبہ کرو، الی باریکم، اپنے رب کے پاس توبہ کرو، فقتلو، اور پس قتل کرو، انفسکم، اپنے نفسوں کو، ذالکم، یہ، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، عند باریکم، تمہارے رب کے پاس، فتاب علیکم، تو مہربان ہوا تم پر، انہ هو التواب الرحیم، کہ وہ بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ آپ دیکھیے جو انہوں نے بچڑا بنایا تھا، اب سزا کیا ملی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ اتنا بڑا قتل دنیا میں اس سے بڑا ایک وقت میں نہیں ہوا، کیونکہ
جب اس نے کہا یا قومی انکم ظلمتم انفسکم کہ تم نے ظلم کیا، اپنے جانوں پر ظلم کیا، فاتخذکم العجل جو عجل تھا جیسے وہ بچڑے کو معبود بنا کر